السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بحمدہ تعالیٰ آج قرآن مقدس کے 27.5 پارے مکمل ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت بقیہ قرآن مجید کی ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ رحمان کی کل شروعات ہوئی تھی اور آج اس کو مکمل کر کے چند اور صورتوں کو پڑھا گیا۔ اب تک کی جتنی صورتیں آئیں اور بیان کی ایک ترتیب آپ دیکھیں گے تو رب تعالیٰ کے بیان کا ایک انوکھا انداز بھی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کافروں کو ڈرایا ہے اور انہیں عذابات کے بارے میں بتایا تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا جو اس کا انکار کرے گا اس کے لیے جہنم کو تیار رکھا گیا۔ اور جہاں نیکوکاروں کی صفت بتائی گئی، مومنوں کے بارے میں تذکرہ آیا، ایمان والوں کی بات آئی، تو ان کے ذکر کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے جنت کی بشارت دی۔ تو یہ دو وعدے ہیں کہ جو بھلائی کرے گا اسے اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے گا، اور جس نے نافرمانی کی اسے اللہ رب العزت جہنم میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ تقریباً ہر پارے کے اندر جہاں تک ہے جب وعیدیں آئی ہیں، بشارتیں دی گئی ہیں، تو اس کے بعد یہ تذکرہ آیا ہی ہے۔ اور یہ قرآن مجید کے 30ویں پارے تک بھی اسی طرز پہ بیانات ہوتے رہیں گے۔ تو جنت کا بیان ہونا، دوزخ کا بیان ہونا، یہ آخر ہے کیا؟ عزیزان مکرم، سورہ رحمان میں بھی آپ جب تلاوت کریں گے تو اس کے اندر رب تعالیٰ بہت ساری آیتیں ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کا ذکر فرمایا، کس طرح قیامتیں آئیں گی، پھر آنے کے بعد اس دن ایسا ہوگا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کون گنہگار ہے کون نیکوکار ہے۔ وہ مجرمین جو ہوں گے وہ اپنی پیشانیوں سے ہی پہچانے جائیں گے۔ یہ ساری علامتیں آیتوں کے ذریعے جو بیان کی گئی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کروں کہ جنت کا ذکر، دوزخ کا ذکر، یہ ہے کیا اصل میں؟ اس کی تفصیلات پر بھی تھوڑی آج گفتگو ہو جائے کہ اس کے اندر ہونے والی سختیاں کیا ہیں، جنت میں ملنے والی نعمتیں کیا ہیں۔ مختصر انداز میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ان چیزوں کی طرف میں مطلع کر سکوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، هل يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ واصحاب الجنہ هم الفائزون۔ اللہ فرماتا ہے کیا جنتی اور دوزخی دونوں برابر ہیں؟ پھر فرمایا کہ جو جنتی ہیں وہی کامیاب ہیں، دوزخ جو میں جائیں گے، دوزخی جو ہوں گے ان کے لیے تو ہلاکتیں ہیں، لیکن جو جنتی ہیں ان کے ہی لیے کامیابی رکھ دی گئی۔ عزیزان مکرم، اب قرآن مجید میں آپ اٹھا کر دیکھیں تو بہت ساری آیتیں ملتی ہیں جو شروع پارے سے تقریباً ارشاد فرمائی گئی۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اعدت للکافرین، اس آگ کو کس کے لیے تیار کیا گیا؟ کافروں کے لیے اسے تیار کیا گیا۔ پھر اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، تم خود اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے ڈراؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اس طرح آیت کریمہ بہت آئی ہیں کہ جہاں لوگوں کو ڈرنے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی ڈرانے کی تنبیہ کی گئی، بات بتائی گئی۔ دوزخ ہے کیا اصل میں؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ عزیزان مکرم، جب اللہ رب العزت نے دوزخ اور جنت دونوں کو بنایا، اس کی تخلیق فرمائی، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلایا۔ پہلے جنت کو پیدا فرمانے کے بعد کہا جبریل جا کر معائنہ کر کے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، پھر اس کے بعد دوزخ کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ دوزخ کا معائنہ کرو۔ انہوں نے دوزخ کا بھی معائنہ کیا، بڑی سختیاں دی، سب چیزیں تھیں۔
آ کر رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا تیری جنت تو بڑی آرام کی جگہ ہے، جو اسے دیکھ لے گا اس میں ضرور آنے کی کوشش کرے گا، یہ اتنی اچھی جگہ ہے، اتنی خوبصورت جگہ ہے۔ رہی بات دوزخ کی تو مولا یہ بہت سختی کی جگہ ہے، یہاں بہت سخت ہے معاملات، جو اس کے بارے میں سنے گا بھی تو وہ ڈر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ رب العزت نے دونوں کے راستے بنائے اور حضرت جبریل امین کو اس پہ مطلع کیا، جنت پہ جانے کے راستے دیکھو اور دوزخ کا جانے کا راستہ دیکھو، یہ دونوں راستے پہ دیکھو۔ حضرت جبریل امین نے کہا کہ مولا جنت میں جو جانے والے راستے ہیں یہ بڑے ہی سخت ہیں، بڑے ہی سخت ہیں، کیونکہ اس میں اپنے نفس کے خلاف کام کرنا ہے، اپنے خواہشوں کو مارنا ہے، جسم کو تکلیف بھی پہنچانا ہوگا، صبر بھی کرنا ہوگا، شکر بھی کرنا ہوگا، تمام چیزیں اس راستوں میں ہیں۔ اور رہی بات جہنم میں تو اس کا راستہ بڑا آسان ہے، تم نافرمانیاں کرتے رہو، رب کے فرمان کے خلاف جاتے رہو، تم خود بخود جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ یہ ایسے راستے بنائے گئے۔ عزیزان مکرم، یہ حدیث پاک کے مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ جہنم ایک بہت بڑا گڑھا ہے، اس کی حد، اس کی تہ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کس قدر ہے۔ یہاں تک کہ بعض روایتوں میں ہیں کہ جہنم کے اندر کے جو شرارے پھوٹتے ہیں، جب آگ لگائی جاتی ہے تو اس کی لو جو اوپر کی طرف آتی ہے، ہم دیکھتے ہوں گے زیادہ سے زیادہ کتنا ہے، وہاں فرمایا گیا ایک ایک پہاڑ کے برابر اس کی لو اوپر تک آ رہی ہوگی، اس قدر خالی اس کے شرارے ہیں۔ اور یہی نہیں عزیزان مکرم، اور باتیں فرماتے ہیں کہ یہاں جو بات فرمائی گئی کہ آدمی کو اور پتھر کو اس کا ایندھن بنایا گیا، جو آگ آلریڈی پہلے ہی بھڑک رہی ہو اس کے لیے آلریڈی ایندھن بنایا گیا ہے۔ ایندھن کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ آگ جل رہی، اس کے اندر پیٹرول لا کے ڈال دیں، مٹی کا تیل لا کے ڈال دیں تو اس آگ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آگ اور شدت پکڑے گی۔ تو وہ جو نافرمان لوگ ہیں جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، گویا ان کو ایندھن بنا دیا گیا ہے کہ جب اس آگ میں داخل کیا جائے گا وہ آگ اور تیز بھڑکے گی، وہ اور زیادہ شدت پکڑے گی۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات میں عرض کروں، آدمیوں کا تو جلنا سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو حکم تھا کہ انسان اپنے آپ میں عبادت کرتا، جنت میں داخل ہو جاتا، فرما بردار بنتا، نافرمانی کیا، کفر کی حالت میں مرا، اس لیے جہنم میں گیا۔ پتھروں کا کیا قصور تھا؟ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ پتھر بھی جہنم کے ایندھن ہیں، ان کا کیا قصور تھا؟ یہ پتھر کیوں جائیں گے اور کون سے پتھر ہوں گے؟ تو عزیزان مکرم فرمایا گیا یہ وہ پتھر ہوں گے جن کو تراش کے بت پرستی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، بت پرستی کے لیے۔ اب بہت سارے لوگ بول سکتے ہیں کہ یہ پتھر ان کی کیا غلطی ہے، انسان نے تراشا، انسان نے اپنا بھگوان دیوتا بنایا، یہ تو خود سے بنے نہیں۔ لیکن قرآن مجید میں کئی آیتیں اس طرح آئی ہیں کہ کچھ پتھر اس طرح ہوتے ہیں جو رب تعالیٰ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں اور اس میں چشمے بہنا شروع ہوتے ہیں، یعنی رب کے خوف سے پتھر کا ٹوٹنا ثابت ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگرچہ انہیں مورتیاں بنا دی گئی ہوں، انہیں بت پرستی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہوگا، لیکن انہیں خوف آنا چاہیے اور ٹوٹ کے گر جانا چاہیے تھا۔ عزیزان مکرم، اسی لیے دونوں کو ایندھن بنایا گیا کہ پتھر اور انسان دونوں کیا ہیں؟ جہنم کا ایندھن ہیں۔ اور آگے فرمایا گیا کہ یہ جو دنیا کی آگ ہے، اس دنیا کی آگ کے بارے میں کیا کرتے ہیں ہم؟ ذرا سا ہاتھ میں ماچس کی تیلی لگ جائے جلی ہوئی، یا کوئی گرم چیزیں اگر ہم پکڑ لیں تو ہاتھوں میں چھالے نہ نکل جائیں، ہم فوراً ٹوتھ پیسٹ لگاتے ہیں تو کریمیں لگاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں کرتے ہیں۔ گرم پانی اگر چھٹک کر ہمارے بدن پر گر جائے تو اس پہ بھی ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ عزیزان مکرم، یہ دنیا کی آگ نہیں، اس سے دہکائی ہوئی جو چیز ہوتی ہے اس کا اثر ہم میں اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اب آپ کو بتاؤں کہ جہنم کی آگ کا عالم کیا ہے۔ فرمایا گیا یہ دنیا کی جو آگ ہے اس کے 70 گنا زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے، 70 گنا زیادہ سخت، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر دنیا سے مثال دی جائے تو بس اسی لیے کہ دنیا میں ہم نے وہ چیز دیکھی، ہمارا ذہن اس کے قریب ہو سکے، اس لیے مثال دے رہے ہیں، ورنہ ہمارا ذہن اس چیز کو باور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کی سختی کس قدر ہوگی، کس حد تک ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں کہ جہنم میں جو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا وہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور جس کو یہ جوتیاں پہنائی جائیں گی
وہ سوچے گا کہ سب سے سخت عذاب مجھ پر ہی ہو رہا ہے. اور فرمایا جاتا ہے اس جوتی پہنانے کا اثر اتنا سخت ہوگا کہ پیر میں جوتی پہنائی گئی ہے لیکن بھیجے کھول رہے ہوں گے، اور وہ بھیجا کھول کر ناک کے ذریعے کان کے ذریعے باہر آ رہا ہوگا، اور اس کو لگے گا کہ جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب مجھ پر ہے. حالانکہ سب سے ہلکا عذاب وہ ہوگا جسے جہنم میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی. یہی نہیں عزیزان مکرم، آگے فرماتے ہیں کہ جہنم کے بارے میں کہ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. لوگوں کو کہا جائے گا جنہیں یہ عذاب دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اگر تجھے ساری دنیا کو تیرے لیے یہ دولت بنا کے پیش کر دیا جائے اور تو اس کا مالک ہو جا، اور یہ کہا جائے کہ جو جہنم کا عذاب تجھ پہ مسلط ہے اس سے چھٹکارے کے لیے کیا تو یہ فدیہ کر دے گا؟ فدیہ کا مطلب کیسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی جنگوں میں جاتا تھا، قید کر لیا گیا تو کچھ رقم دے کر انسان آزادی حاصل کرتا تھا، تو وہ فدیہ کہتے ہیں. تو کہتے یہ جہنم سے آزادی کے لیے کیا تو اس دنیا کو فدیہ کر دے گا؟ وہ کہے گا ہاں مولا، میں پوری دنیا کو فدیہ کر دوں گا. یہ کون بات کرے گا؟ وہ جہنمی بات کر رہا ہوگا عزیزان مکرم، جسے سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے. جوتیاں پہنائی گئی ہیں، وہ آج پوری دنیا کو فدیہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اللہ رب العزت فرمائے گا میں تجھے دنیا میں بھیجا، تیرے پاس چیزیں تھی، تو نے خیرات نہ کی، تو نے زکوٰۃ نہ دیا. آج ہم دنیا میں آئے ہیں اور اپنے مالوں کو قربان نہیں کرتے. عزیزان مکرم، وہ حال ایسا ہوگا کہ وہاں پوری دنیا قربان کرنے کو ہوں گے لیکن ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج یہاں پر ہیں جن جن چیزوں کی قربانی شریعت طلب کرتی اسے دینا چاہیے، اسے پیش کرنا چاہیے. پھر آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جہنم کی آگ، یہ صرف میں آگ کا تذکرہ کر رہا ہوں، اس کے بارے میں فرمایا گیا اس کو 1000 سال تک دہکایا گیا تھا. 1000 سال، 1000 سال سمجھتے ہیں؟ 1 سال 2 سال نہیں میاں، 1000 سال. 1000 سال بہت بڑی مدت ہوتی ہے. اب 1000 سال دہکنے کے بعد وہ سرخ ہو گئی، لال. پھر اسے 1000 سال دہکایا گیا. 1000 سال پھر دہکنے کے بعد، جلنے کے بعد اس کی کیفیت سفید ہو گئی. پھر اسے 1000 سال دہکایا گیا، یہاں تک کہ وہ تقریباً 3000 سال تک دہکائی گئی. اب اس کی حالت آگ کی کالی ہو گئی، یعنی وہ آگ کیا ہو چکی ہے؟ کالی ہو چکی ہے. اور فرمایا گیا اب بھی وہ کالی ہے. اس آگ کا عالم کیا ہے کہ اب بھی وہ کالی پڑ چکی ہے. آپ کو پتہ ہوگا آگ کے اندر جب روشنی ہوتی ہے تو اس کے جلنے سے اجالا ہوتا ہے. کہیں اگر کالا پن ہو تو اس کے جلنے سے کوئی اجالا ہوگا؟ پتہ کیا چلا کہ وہ آگ جہنم میں جو جل رہی ہے وہاں کوئی اجالا نہ ہوگا بلکہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. اور اس کی سختیاں کس قدر ہوگی؟ میں نے کہا نا، ہم اپنے گمان اور وہم میں اس چیز کو نہیں لا سکتے. یہ تو بس ذہن کو قریب کرنے کے لیے یہاں اتنی ساری باتیں بتائی گئیں. پھر آگے فرمایا گیا کہ جبریل علیہ السلام نے قسمیں کھا کھا کر کئی باتیں کہی ہیں جہنم کے حوالے سے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی سے ہلاک ہو جائیں گے. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو یہ گرمی ہوتی ہے سال بھر میں ایک مرتبہ جہنم سانس چھوڑتی ہے. اس کا سانس چھوڑنا باہر اتنی تپش پیدا کرتا ہے کہ دنیا میں سختی کے ساتھ گرمی ہوتی ہے. اب ذرا سوچیں کہ اس کے سانس چھوڑنے پر ہم آج باہر ٹہل نہیں پاتے، پسینوں سے شرابور ہو جاتے. یہ ساری کیفیت ہماری ہوتی ہے صرف اور صرف سانس کے چھٹنے کی وجہ سے. کہتے ہیں حضرت جبریل امین سید الملائکہ ہیں، قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جہنم کو اگر سوئی کے ناکے کے برابر، سوئی کا ناکا ہوتا کتنا ہے میاں؟ ہمیں نظر بھی نہیں آئے گا کہیں پہ اگر ہو. اس مسجد میں نہ جانے کتنے ایسے سوراخ ہیں جو اس سے بڑے کیا دکھ رہے ہیں، لیکن جہنم کو بتایا رہا اتنا اگر سوراخ کر کے کھول دیا جائے، چھوڑ دیا جائے تو دنیا والے اس کی تپش کو برداشت نہ کر پائیں گے، مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. اس قدر کی سختیاں ہوگی. پھر ساتھ ہی ساتھ اور یہ فرماتے ہیں کہ جہنم کا داروغہ، اللہ اکبر، اس کی حیت اور اس کا چہرہ اتنا سخت ڈراؤنا ہوگا کہ جہنمیوں کا اس کو دیکھ کر ہی خوف طاری ہو جائے گا. اور بعض جگہ یہ فرمایا گیا کہ اگر اس داروغی کو دنیا میں لا دیا جائے تو لوگ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی انتقال کر جائیں، لوگ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی مر جائیں.
اتنا سخت اور ڈرانا اس کا چہرہ ہوگا۔ یہ جہنم کا جو داروغہ ہے، جو فرشتہ ہوگا، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہی نہیں، بہت سارے جہنمیوں کا حال تو ایسا ہوگا کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آواز لگائیں گے، صدا دیں گے اور بار بار آواز دیں گے، اس داروغے کو بلائیں گے۔ 1000 سال گزر جائے گا، وہ داروغہ سنے گا ہی نہیں۔ 1000 سال کے بعد پھر آواز آئے گی، کیا تم نے مجھے پکارا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ اپنے رب سے ہمارے لیے رحم کی درخواست کرو۔ پھر 1000 سال تک کوئی جواب نہیں آئے گا۔ پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ سے 1000 سال بعد یہ جواب آئے گا کہ تمہیں دنیا میں بھیجا گیا تھا فرما برداری کے لیے، تم نے نافرمانیاں کی، لہٰذا تم اب یہیں رہو، تمہارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ وہ نا امید ہو جائیں گے، کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ عزیزان مکرم، دوزخیوں کا حال یہی نہیں، بلکہ فرمایا گیا کہ ایک بڑے پہاڑ کو اگر دوزخ کے کنارے ڈالا جائے تو کئی 1000 سال لگ جائیں گے اس کو نیچے گرنے میں، اس کو خالی نیچے اس کی تہہ میں گرنے میں کئی سالوں لگ جائیں گے۔ ابھی میں آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے ایک بات کہوں، یہ دنیا ہے، اس کو اگر ہم چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمیں ہندوستان ہی اپنا اتنا بڑا نظر آتا ہے۔ پوری دنیا کے بارے میں ہم کہیں کہ میپ کے ذریعے آپ گھومیں اور دیکھیں کہاں کیسے لوگ بسے ہوئے ہیں، کتنی کہاں کی تعداد ہے، آپ ایک بار چیک کرنا شروع کریں، آپ اس میں ہی حیران رہ جائیں گے کہ دنیا اتنی بڑی ہے۔ تو ایک ارتھ جو چھوٹا سا گولا ہے، اس کی اتنی بڑی حیت، اللہ رب العزت نے نہ جانے کتنے ایسے پیدا کیے ہیں جن کو شمار بھی نہیں کر سکتے ہم۔ تو جو رب تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کو بنا سکتا ہے، تو جنت اور دوزخ جو مومن کے لیے انعام کے طور پر اور کافروں کے لیے سزا کے طور پر ہے، اس کو کتنی بڑی بنایا ہوگا۔ یہ ذرا ذہن میں لائیں بات۔ اب ذرا سوچیں کہ اتنی بڑی چیزیں بنانا اور اتنی سختی والے معاملات رکھنا کیوں کہ اللہ رب العزت نے؟ ہم تو بالکل چھوٹے سے ہی ہیں، اس باڈی پہ اتنے سخت عذاب۔ تو اب فرمایا گیا بات یہاں پہ نہیں ختم ہوتی کہ جہنم میں بھیج دیا گیا اور اسی باڈی کے ساتھ جائیں گے، نہ، بلکہ فرمایا گیا اس کے جسم کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا، اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ اس کے کان ایک ایک ہاتھی کے برابر ہو جائیں گے، اور ایک مونڈے سے دوسرے مونڈے کے درمیان جو مسافت ہوگی، 3 دن کا سفر جس طرح کیا جاتا ہے، تیز گھوڑے کی رفتار سے اگر کسی کو دوڑایا جائے، مسلسل چلتا رہے، تو 3 دن تک جانے کے بعد جتنی دور پہنچے گا اتنی ایک کے مونڈے کی چوڑائی ہوگی دوسرے طرف جانے کی، اتنا بڑا بدن ہوگا۔ اور حضرت جبریل امین قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اس کے نیچے کی شرمگاہ، یعنی جو پیچھے کا مقام ہے، اس کو اتنا بڑا پھیلا دیا جائے گا جتنا کہ مکہ اور مدینے کے درمیان مسافت ہے۔ یہ بڑی مسافت ہے۔ یہ باڈی کی ایک حیت بتائی گئی، اور پھر فرمایا گیا ہونٹ کو تو ایسی حالت سے رکھا جائے گا کہ نیچے کا ہونٹ لٹک کر اس کے پیٹ تک ہوگا، اور اوپر کا ہونٹ اتنا زیادہ آگے ہوگا کہ اگر اسے کھینچ کر پیچھے لایا جائے تو اس کے پشت تک آ جائے گا، اس طرح اس کے ہونٹ ہوں گے۔ عزیزان مکرم، پتہ کیا چلا کہ انسان کو اس بشری لبادے کے ساتھ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، کیونکہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا فرمایا ہے، لہٰذا جس رب نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا فرمایا، وہ کب چاہے گا کہ اس اچھی صورت کے ساتھ کوئی جہنم میں جائے؟ اور یہ یقینی طور پر سب سے اچھی صورت ہے، کیونکہ اگر یہ سب سے اچھی صورت نہ ہوتی تو ہمارے رسول ہرگز اس صورت میں مبعوث نہ ہوتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بشری لبادے میں یہاں تشریف لانا گویا کہ یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ انسان کی شکل سب سے اچھی شکل ہے، انسان کا لباس سب سے اچھا لباس ہے۔ یہی تو وجہ ہے اللہ رب العزت کے اس فرمان میں اور اس احکام میں ایک علت اور حکمت یہ بھی بتائی گئی کہ اللہ رب العزت اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ جس لباس بشری میں اس نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا، اس لباس بشری میں کسی کو جہنم میں داخل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ عزیزان مکرم، یہ انسان کی حیت اور حالت ہے۔ اور فرمایا گیا جہنم میں، یہ تو خالی اتنی چیزیں ہیں، جہنم کے اندر جس ہتھوڑے سے مارا جائے گا، اس ہتھوڑوں کی حالت ایسی ہے کہ اس کے کرز کو، یعنی جو ہتھوڑا کا لوکھنڈ ہوتا ہے آگے کا، اس کو نیچے رکھ دیا جائے، پوری دنیا کے انسان مل جائیں،
پورے جنات مل جائیں، بڑے طاقتور سمجھتے ہیں ہم نا جنوں کو، یہ بھی مل جائیں، انسان بھی مل جائیں، سب مل کر اٹھانا چاہیں گے تو بھی نہ اٹھا پائیں گے، اس سے انسانوں کو سزا دی جائے گی عزیزان مکرم، اس سے انسانوں کو سزا ملے گی جہنم میں۔ اور فرمایا گیا جن زنجیروں میں انہیں جکڑا جائے گا، ان زنجیر کا ہاتھ تو ایسا ہوگا کہ اگر اس زنجیر کی ایک کڑی کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ اس کو برداشت نہ کر سکے، بلکہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے انسان کی باڈی اتنی بڑی ہوگی تو اسے مار پڑنے والے ہتھیار بھی کتنے بڑے ہوں گے، اس کو کس قدر رکھا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں عزیزان مکرم، یہ جہنم کا ذکر ہونا، یہ ساری داستانیں سنانا محض یہ نہیں کہ ہاں ایسا بھی ہے، بلکہ اس سے خوف پیدا کرو۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس طرح ہمیں موت کے بارے میں یقین ہے کہ موت آنی ہے اور مرنا یقینی طور پر ہے، تو اس فیصلے کے بارے میں بھی رکھو، مرنے کے بعد اگر اچھے ہیں، حساب کتاب اچھا ہوا، نامہ عمل صحیح رہا، تب تو جنت میں چلے گئے، نہیں تو ٹھکانہ یہیں پر ہے، ادھر جانا ہی جانا ہے، یہ محاسبہ کرنا ہوگا عزیزان مکرم۔ یہی نہیں، آگے اور بھی چیز بتائی گئی کہ جہنمیوں کا جب جہنم میں سزا دی جائے گی تو ان کو تلچھٹ، تیل جو جلا ہوا ہوتا ہے وہ پلایا جائے گا، اور کئی حدیث پاک میں آیا کہ ان لوگ کو تھوڑ کا جو پھر ہوتا ہے، کانٹے دار درخت، ان کو بھوک لگے گی، وہ کہیں گے اے مولا ہمیں کھانے کے لیے دے، ہمیں کھانے کے لیے چاہیے، ان کو بہت سخت بھوک لگے گی، تو وہ کانٹے دار درخت جس کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا ان الشجرۃ الزقوم طعام الاثیم، دردناک کھانا ہے، وہ بہت دردناک، وہ کھانا چاہیں گے گلوں میں اٹک جائے گا، وہ یہاں سے نیچے نہیں اترے گا جیسے ہی کھائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت ان کے سامنے گرم پانی کو پیش کرے گا، وہ شدت پیاس کی وجہ سے اس پیالے کو جیسے ہی اپنے منہ کے قریب کریں گے، کہتے منہ کی پوری چمڑیاں گر جائیں گی اس کے اندر، ساری کی ساری چمڑیاں اندر گر جائیں گی، لیکن پیاس کی شدت اتنی سخت ہوگی وہ پھر بھی پینا چاہیں گے، اور جیسے ہی اپنے حلق کے نیچے سے اس کو اتاریں گے، اتڑیاں کٹ کٹ کے ان کے جسم کے نیچے گرتے چلی جائے گی، ان کے پیر کے درمیان سے باہر آئے گی۔ یہ سختیاں بتائی گئی ہیں جہنمیوں کے بارے میں۔ پھر یہ جہنمی روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، کہا گیا یہ اس قدر روئیں گے کہ روتے روتے آنسو خشک ہو جائیں گے، پھر روتے رہیں گے، آنسو کی جگہ خون بہے گا، خون بہتے بہتے ان کے گالوں میں اتنے بڑے بڑے گڈھے پڑ جائیں گے گویا جیسے لگے ایک بڑی خندق کھدی ہوئی ہو، اور کہا گیا اس قدر ان کے خون نکلیں گے آنسوؤں سے، آنکھوں سے اس قدر خون بہیں گے کہ ایک بڑی کشتی کو اگر وہاں رکھ دیا جائے تو وہ بڑی کشتی اس خون کے اندر تیرنے لگے گی، اس قدر وہ خون بہے گا وہاں پر۔ عزیزان مکرم، یہ ساری سختیاں جو بتائی گئیں، خالی جہنمیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جہنمیوں کا جو پیپ ہوتا ہے یہ پیپ پلانے کا حکم ہوگا، کہا گیا اس پیپ کے ایک قطرے کو اگر دنیا دار کے سامنے لے آئیں اس کی بدبو سے ہی ہم مر جائیں گے، اتنا سخت ہوگا۔ یہ ساری چیزیں حدیث پاک کی روشنی میں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں یہاں بتائی گئی کہ بہت ساری چیزوں کی درخواست کریں گے وہ کہ ہمیں موت آ جائے، ہمارا قصہ تمام کر لیا جائے، ساری چیزیں وہ کہیں گے، لیکن ان کی ایک بھی سنوائی نہیں ہوگی۔ یہ جو بات میں نے مختصر میں نے بتائی، بہت زیادہ تفصیل نہیں کی، اور بھی چیزیں ہیں، بتانا یہ ہے عزیزان مکرم کہ اتنا سخت حکم کیوں، اتنا سخت حکم کیوں؟ جہاں اللہ رب العزت کا اسماء مبارک آپ پڑھیں گے تو اس کے صفات میں آپ نے رحمان و رحیم، غفار، ستار آپ نے پایا، تو جس طرح وہ رب رحمان ہیں، ستار ہے، غفار ہے، اسی طرح یہ یاد رکھنا چاہیے بندے کو کہ وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اس کے غضب ناک سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ قیامت کا آنا، یہ جہنم کی سختیاں، یہ ساری چیزیں اس کی غضب ناکی کی علامت ہے۔ عزیزان مکرم، اب میں یہ کہنا چاہوں گا اداس ہونے کی ضرورت نہیں، اگر یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو یا جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا سزا کے لیے، ہم تو امید لگائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں نیکوں کے صدقے میں ایمان پر خاتمہ نصیب کرے اور ایمان والوں کے ساتھ ہی ہمارا حشر و نشر ہو۔ یہ مختصر انداز میں سنیں۔ اب جہنم کے بارے میں آپ نے جب سنا، چند چیزیں جنت کے حوالے سے بھی سن لیں کہ وہاں کی لطافت اور جنت کی
نظافت، پاکیزگی کس حد تک ہوگی، جنت کس چیز کا نام ہے؟ عزیزان مکرم، جس چیز کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا وہ اپنے وعدے سے مکرنے والا نہیں ہے، وہ یقیناً عطا فرمائے گا، اور اس کی خوشحالی کیسی ہوگی آپ سماعت کریں کہ جنت کو اللہ رب العزت نے اس طرح سنوارا ہے، اتنا بڑا بنایا کہ کہا جاتا ہے جنت کے 100 درجے ہیں، جنت کے 100 درجے، اور ہر درجوں کے درمیان اللہ نے اتنا فاصلہ رکھا ہے جتنا کہ اس زمین سے آسمان کے درمیان ہے۔ سبحان اللہ، اتنا زیادہ فاصلہ، ہم کہہ رہے ہیں نا ہمارے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا، وہ ساری چیزیں اتنی ہیں۔ اور یہی نہیں، کہا گیا جنت کا ایک کونا جہاں پہ کوڑا کرکٹ ڈالا جائے، ایک مثال دی گئی کہ جیسے کونا ہوتا ہے نا گھر کا کہ جہاں پہ ہم کچرا رکھتے ہیں، اس طرح ایک کونا، چھوٹا سا کونا، وہ دنیا اور ما فیہا جو کچھ اس میں موجود ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اس سے بھی زیادہ قیمتی بنایا، اور فرماتے کہ جنت کے اندر جو حوریں ہوں گی، اللہ اکبر، ان حوروں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن اور ایسا کمال دیا کہ وہ حوریں اگر اپنے دوپٹے کو ایک بار دنیا والوں کے سامنے لہرا دیں تو سب اس کی چمک سے اپنی آنکھوں کے تاب نہ لا سکیں، سب اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ پھر فرمایا گیا کہ جنت کی جو حوریں ہیں وہ اگر دنیا میں سمندر کتنا کھارا ہوتا ہے اس کے اندر اگر تھوک دیں تو وہ سمندر کا پانی پورا میٹھا ہو جائے، وہ سمندر کا پانی پورا میٹھا ہو جائے۔ میاں میں کہتا ہوں جاؤ آج سمندر کے ایک باکٹ میں پانی بھر کے لے کر آؤ، اس کھارے پن کو دور کرنے کی کوشش کرو، دیکھو کتنا آپ کو محنت و مشقت کرنی پڑے گی، آپ چاہ کر بھی اسے کھارے سے میٹھا نہیں کر پائیں گے، اور کریں گے بھی تو عجیب و غریب اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ لیکن وہ جنت کی حوریں ہوں گی، اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، ممبئی والے تو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کے سامنے تو پیش بھی آیا، ماہم کی درگاہ پہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ اس کے پچھلے حصے پہ پانی میٹھا ہو گیا تھا، نہیں ہوا تھا، وہ رب قدیر ہے، جب چاہے وہ سمندر کے پانی کو میٹھا بھی کر سکتا ہے۔ عزیزان مکرم، پھر فرمایا گیا کہ جنتی حوریں، ان کے جو یہ حور عین کہا گیا ہے، ان کی آنکھیں، یہ سب چیزیں قرآن کی آیتوں میں آئی ہیں، میں ان آیتوں پر نہیں پڑھتا ہوں، ان کی آنکھوں کے بارے میں جو فرمایا گیا، لوگ سب سے زیادہ آنکھوں کو دیکھ کے مدہوش ہوتے ہیں، آنکھوں کو ہی سب سے زیادہ چہرے میں حسن قرار دیا گیا، کہا ان کا جو کالی آنکھوں کا جو بال ہوتا ہے، یہ گول حصہ بالکل کالا ہوگا اور سفیدی بالکل سفید ہوگی، یہ نشانی بتائی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ بتاتے ہیں کہ ان حوروں کا عالم ایسا ہوگا کہ اگر وہ پانی پئیں تو پانی پینے کے بعد نرخرے سے کہاں اتر رہا ہے وہ پانی صاف صاف نظر آئے گا، کہاں تک پانی جا رہا ہے صاف دکھائی دے گا۔ یہاں تک اللہ رب العزت نے انہیں ایسا حسن عطا فرمایا ہے، اتنا کمال کا حسن کہ وہ کپڑے اگر پہنے ہیں، کپڑے کے پیچھے کوئی اگر پشت پر ہاتھ رکھے تو آگے کھڑا ہوا شخص کو اس کے ہاتھ نظر آ جائے گا، اس طرح اس کو خوبصورتی اللہ رب العزت نے دی ہے۔ اور یہ ایسا نہیں، ہمارے ذہن میں تو عجیب خیال آئے گا کہ یہ کیسی ہو سکتی ہے، یہ حسن کی بات ہے، لیکن وہ رب کا کمال ہے، وہ حسن ہے جو ہماری عقل سے بھی باہر ہے۔ اور ہر مرد کو نوجوان رکھا جائے گا وہاں پہ، ہر مرد کے اندر طاقت ہوگی، وہاں بڑھاپے نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، ادھر پر ہر شخص وہاں نوجوان نظر آئے گا۔ عزیزان مکرم، اس کو جوانی اللہ اس قدر دے گا کہ 100 حوریں رہیں گی اس کے پاس، اور اس کو اتنی طاقت ہوگی سب کی خواہشیں پوری کر سکے گا، سب کی خواہشوں کو وہ پوری کر سکے گا۔ اور دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہے، دنیا کا حال ایسا ہے کہ آپ کو کسی سے اگر ملاقات کرنی ہے تو ایک ہی لذت حاصل ہوتی ہے، لیکن وہاں فرمایا گیا جنت میں جب ملاقات کرے گا تب اللہ رب العزت الگ لذت عطا فرمائے گا۔ یہ دنیا نہیں ہے مسلمانوں، یہ جنت ہے، یہ جنت ہے جس کے بارے میں بتایا گیا۔ آپ نے بارہا سنا، اور لوگوں کی ایک خواہش ہوتی ہے ہمارا گھر بنے تو عالی شان گھر بنے، اور اکثر دنیا میں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ گھر ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں ندیاں ہوں، یا کم سے کم اگر ندی وغیرہ نہیں موجود ہے تو ایک سوئمنگ پول ہی بنا لیتا ہے انسان، یہ خواہش کرتا ہے نا۔ عزیزان مکرم، وہاں اینٹ پتھر کے گھر نہ ہوں گے، سونے چاندی کے اینٹوں سے بنے ہوئے گھر ہوں گے، یاقوت، مرجان، موتی، یہ ساری چیزیں اس کے گھر کے آنگن میں موجود ہوں گی، زبرجد اور مشک، یہ ساری چیزیں وہاں پر اس کو زمین پر نظر آئے گی۔
اور دنیا میں جو نہریں بہتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، ندی ہو یا نہر ہو، وہ ایک کھڈے میں ہو کر ایک نچلے حصے سے بہنا شروع ہوتی ہیں۔ جنت کی جو نہریں ہوں گی وہ کہا گیا وہ اوپر اوپر بہہ رہی ہوں گی۔ جنت کی جو نہریں ہوں گی وہ اوپر سے بہہ رہی ہوں گی، نیچے سے نہیں بہیں گی، اور ہر شخص کا جہاں جہاں مکان ہوگا اس کے گھر کے آنگن سے ہوتے ہوئے جائے گی، ہر شخص کے گھر کے آنگن سے ہوتے جائیں گی۔ اور نہریں ایک نہیں، جس کا تم نے صبر کیا، شراب سے اللہ نے منع کیا تھا نا، وہاں پہ شرابن طہورا ملے گا۔ ایسی شراب نہیں کہ جس کو پی لو عقل ختم ہو جائے، ایسی شراب نہیں کہ تم پینے کے بعد اپنے ہوش و حواس اڑا ڈالو، نہیں، نہ اس میں کڑوا پن ہوگا، نہ اس میں نشہ ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت اس شراب کو ایسا رکھا کہ پینے کے بعد انسان کو اور سیرابی محسوس ہوگی اور میٹھا پن محسوس ہوگا۔ اللہ رب العزت وہاں چار چار نہریں دے گا، پانی کے، شراب کے، شہد کے، دودھ کے، یہ چار چار نہریں جنت میں بہہ رہی ہوں گی عزیزان مکرم۔ اور یہی نہیں، جنتیوں کو جو ساری چیزیں ملیں گی وہ اپنی جگہ۔ پراپرٹیوں کے لیے آج جھگڑا ہوتا ہے، ہماری یہاں زمین ہے، ہماری وہاں زمین ہے، بہت جھگڑا کرتے ہو۔ جنتیوں کو دیکھنا، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک ان کی زمین ہوگی، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک ان کی ہی زمین ہوگی۔ باغات کے بڑے خواہش مند ہو، جاؤ جتنے باغات دیکھتے ہو تمہارے ہو جائیں گے۔ آج ہم کھانے پینے کے بڑے شوقین ہیں، آج بہت سارے لوگ ہوتے ہیں روسٹڈ چیز کھانے کے پسندیدہ ہوتے، یا اس طرح کھانے پینے کے شوقین ہوتے۔ کہا گیا وہاں کا عالم ایسا ہوگا کہ دل میں خواہش ہوگی کہ مجھے فرا پرندہ جو اڑ رہا ہے کھانے کا دل کر رہا ہے، وہ پرندہ اڑتا ہوا آئے گا، وہ پرندہ اڑتا ہوا آئے گا اور تمہارے سامنے ایک دم بنا بنایا تیار ہو جائے گا۔ جب اسے کھایا جائے گا، تناول کیا جائے گا، کھا کر ابھی رکھیں گے ہی، وہ پھر سے ہڈیاں جوڑیں گی، گوشت جمع ہوگا، پر لگے گا اور اڑ کے چلا جائے گا۔ یہ جنت ہے مسلمانوں۔ کھانے کے لیے پھل ایسا نہیں ہم یہاں پہ مشقت کرتے ہیں، یہاں پہ پھل توڑنا ہے تو بڑے اوپر لگے ہوتے ہیں، ہم نے پتھر مارنا ہے، چڑھنا ہے، پھر توڑنا ہے۔ وہاں کہا گیا، یہ قرآن مجید میں بھی ہے، اتنے نیچے ہوں گے کہ لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھائے گا اور ایک توڑے گا، ایک ٹوٹنا تھا اللہ رب العزت اس کی جگہ دو پیدا فرما دے گا۔ ابھی ایک ٹوٹے گا اس کی جگہ فوراً دو پیدا ہو جائیں گے۔ یہ جنت ہے عزیزان مکرم۔ ملاقات کے لیے ہم بہت سوچتے ہیں کہ ان کے پاس جانا ہے، ان کے پاس جانا ہے، اتنی بڑی جنت ہے، سارے لوگ نہ جانے کتنی کتنی دور پہ ہوں گے۔ تو کہا گیا جو ملاقات کے لیے سوچیں گے اس کے پاس ایک تخت ہوگا، جیسے ہی وہ کسی سے ملاقات کے لیے سوچے گا وہ تخت اس کے سامنے حاضر ہوگا، وہ بیٹھے گا، آن کی آن میں وہ اس شخص کے پاس موجود ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، غلمان ہوں گی، حوریں ہوں گی، خدمت کے لیے موجود ہوں گی، دو دو پیالے لے کے سب کھڑے ہوں گے۔ اور یہی نہیں عزیزان مکرم، یہاں دنیا میں بتایا گیا نا، سونے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو نیند نہیں آتی، کان میں ہیڈ فون لگایا گانا سن رہے ہیں کہ نیند آ جائے، یہ حالت ہوتی ہے نا، گانا سنتے سنتے سو جایا جائے، پھر گانا کب ختم ہوا معلوم نہیں، نیند پہ آ گئے، سو گئے، وہ بج رہا ہے، موبائل کوئی اور بند کرتا ہے۔ عزیزان مکرم، جنہوں نے اپنے کانوں کو محفوظ کیا، جنہوں نے اپنی نگاہوں کو محفوظ کیا، اللہ رب العزت اس کو کیا بشارتیں دیتا ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ رب العزت جنت میں جنتیوں کو جب جمع کرے گا، ان سے پوچھے گا تمہیں یہاں کی نعمتیں کیسی لگ رہی ہیں؟ سب خوش ہوں گے تو کہیں گے میرے ان بندوں کو بلاؤ جنہوں نے اپنے کانوں کو گانے بازوں سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ جنتی حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد حوروں کو بلایا جائے گا، وہ حوریں جن کی آوازوں میں ایسی لطافت، ایسی نزاکت، ایسی مٹھاس، اللہ رب العزت انہیں فرمائے گا تم گاؤ۔ وہ گانا نہیں ہوگا، دراصل وہ اللہ رب العزت کی حمد ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گی، 100 سال تک وہ حمد کرتی رہیں گی۔ پھر یہ جنتیوں سے پوچھا جائے گا، اے جنتی کیا تم ابھی سیراب ہو گئے، من بھر گیا؟ کہیں گے نہیں اللہ، اس میں بڑا مزہ آ رہا ہے، ہم اور سننا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت داؤد علیہ السلام کو بلائے گا، لہن داؤدی، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں وہ کمال تھا کہ جب آپ پڑھا کرتے تھے تو پرندے ہوا میں اڑتے اڑتے رک کر آپ کی آواز کو سنا کرتے تھے، وہ اللہ رب العزت نے کمال دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آئیں گے، 100 سال تک وہ بھی سناتے رہیں گے، 100 سال گزر جائیں گے سنتے سنتے۔ جنتیوں سے پوچھا جائے گا، اے جنتی کیا اب تم لوگ کو سیرابی ہوئی؟ کہیں گے نہیں مولا، ہم اور سننا چاہتے ہیں۔ اب رب تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، نہ اب حوریں سنائیں گے، نہ داؤد سنائیں گے، اب میں خود اپنی تعریف تم کو سناتا ہوں۔
اب میں خود تمہیں اپنی تعریف سناتا ہوں، وہ کیسے لوگ ہوں گے، رب تعالیٰ کے کلام کو سنیں گے، ہمارے تصور سے بالا ہے۔ عزیزان مکرم، یہ جنتیوں کی ایک بات میں بتا رہا ہوں، مختصر سی باتیں جو آپ کے سامنے عرض کی، یہ ساری نعمتیں، ساری چیزیں اپنی جگہ آپ رکھ لو، لیکن سب سے بڑی جو نعمت ہوگی اور سب سے بڑا جو درجہ ملے گا وہ ان لوگوں کا ہوگا جو روزانہ اپنے رب کا دیدار کریں گے، جو روزانہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ پوچھتے تھے نا تمہارا مولا دکھتا نہیں، تمہارا خدا دکھتا نہیں، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ جنت انعام کی جگہ ہے، وہاں رب تعالیٰ تمہارے سامنے آئے گا، وہ کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، کس طرح ہوگا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ ساری بشارتیں کس کے لیے ہیں؟ یہ ساری کی ساری بشارتیں جنتیوں کے لیے۔ عزیزان مکرم، یہی نہیں، میں نے مختصر سے انداز میں آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کی۔ ان کو جو تاج پہنایا جائے گا اس کی کیفیت الگ ہوگی، سورج و چاند کی جو روشنی ہوتی ان تاجوں کے آگے بہت ساری ماند پڑ جائیں گی۔ اب یہاں پر ایک بات رک کر میں کہوں، بہت سارے لوگ اعتراض کرتے، اس میں ہماری خواتین حضرات ہیں، وہ کہتی ہیں مردوں کے بارے میں جنت میں بڑی چیز بتائی گئی، 70 حوریں ملیں گی اور یہ ہے وہ ہے ساری چیزیں، عورتوں کو کیا ملے گا وہاں پر؟ جیسے کہ ایک مرد اپنی خواہش کو پوری کرے تو اس کے لیے 70 حوریں ہیں، عورتوں کے لیے کیا رکھا گیا ہے وہاں پر؟ عزیزان مکرم، تو ان کا ایسا نہیں کہ ان کو 70 آدمی ملیں گے، بلکہ ان کے لیے فرمایا گیا دنیا میں سب سے زیادہ عورت کس چیز کو پسند کرتی ہے؟ اپنے حسن و جمال کو، اپنے آپ کو خوبصورت دکھانا۔ اللہ رب العزت ان کو اتنی خوبصورتی عطا فرمائے گا کہ حوریں بھی ان کی خوبصورتی کے آگے پھیکی نظر آئیں گی، اتنا زیادہ خوبصورت بنا دے گا۔ یہ عورتوں کے لیے انعام ہوگا۔ حاصل کلام جنت کا اتنا ہے عزیزان مکرم کہ دنیا میں جن چیزوں پہ ہم نے صبر کیا ان چیزوں کو اللہ وہاں عطا فرمائے گا۔ حاصل کلام یہی ہے، آپ اپنے آپ کو ہر چیز سے بچاؤ، اور قرآن کا جو وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو وہ صابرین وہاں دیکھیں گے جا کر کہ وہاں کیا کیا نعمتیں انہیں ملتی ہیں۔ اللہ نے یہاں تمہیں کہا شراب سے بچو، وہاں شراب ملے گی، یہاں کا ریشم مت پہنو، وہاں ریشم کے لباس ملیں گے، یہاں کا سونا مت پہنو، وہاں سونے چاندی کے گھر ہی موجود ہوں گے، یہاں جتنی جن چیزوں کے لیے منع کیا گیا وہ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں عزیزان مکرم۔ تو گویا کہ دوسرے الفاظ میں کہا جائے صبر کا سب سے بڑا بدلہ جنت ہے ہمارے لیے، سب سے بڑا بدلہ، اس لیے صابرین میں سے بنے۔ یہ جو میں نے تذکرہ آپ کے سامنے مختصر کیا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، میں ان پر نہیں گفتگو کرتے ہوئے بس اتنا بتاتا ہوں کہ ہم نے جہنم کا بھی تذکرہ سنا، جنت کا بھی تذکرہ سنا۔ جہنم کا تذکرہ سنا رونگٹے کھڑے ہوئے، جنت کا تذکرہ سنا تو دل میں ایک خوشی بھی پیدا ہوئی۔ اب حالت یہ ہے، یہ ایک سنی سنائی بات نہیں اور نہ ہی ایک وہم و گمان کی جگہ ہے، ایسا نہیں، یہ حقیقت ہے جس کو آج نہیں کل ہمارے سامنے ہونا ہے، ہر کسی کا انکشاف اس سے ہوگا۔ تو اب فیصلہ یہ کرنا ہے کون سے ایسے عمل ہمیں کرنے کہ جنت میں جائیں، کیسا ایسا عمل کرنا ہے کہ جنت میں جائیں۔ ماہ رمضان ہمارے درمیان ہے، انسان کو روزہ کس لیے آتا ہے؟ تاکہ متقی بنا سکے، تقوی دے سکے۔ عزیزان مکرم، یہ روزہ آنے کے بعد بھی اگر ہم تقوی نہ اختیار کریں اور یوں ہی اپنے شب و روز گزارتے رہے تو ہم سے زیادہ کم نصیب کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ کم نصیب کوئی نہیں۔ عزیزان مکرم، انبیاء علیہ السلام کا آنا تھا، وہ جب جب آتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ رب کا اقرار کرو، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرانا، گناہوں سے لوگوں کو بچانا، یہی سب تھا حکم۔ آپ دیکھیں آج انبیاء علیہ السلام اگرچہ نہیں ہیں ہمارے درمیان ظاہری طور پہ اگرچہ نہیں ہیں، لیکن قرآن جو موجود ہے اس کے احکام پڑھیں، جو مشن لے کے انبیاء علیہ السلام آئے تھے ساروں کی داستانیں بتا کر انہیں ڈرانا، یہ انہی کا ہی تو کام کر رہا ہے قرآن، یہ انہی کا تو کام کر رہا ہے۔ عزیزان مکرم، تو ہمارے سامنے ڈرانے والی کتاب بھی موجود ہے، بتانے والے علماء بھی موجود ہیں، حدیثیں بھی ہیں، حالات بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ ان سب چیزوں کے باوجود اگر ہم دنیا کو ہی اپنا ہمیشگی کا گھر بنائیں تو یہ ہماری کم نصیبی ہے، یہ ہماری کم نصیبی ہے۔ عزیزان مکرم، آج اٹھو اور اپنے درمیان یہ عہد کرو کہ مولا ہم یقیناً دنیا میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ دنیا اتنی ہی عطا فرما کہ جس کے ذریعے ہم تیرے ذکر سے غافل نہ ہو سکیں، تیرے ذکر سے غافل نہ ہو سکیں، ورنہ دنیا کی طلب اور حرص ایسی ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا 3 بجے تک میٹنگ کرتے تھے،
بیٹھے رہتے تھے، بڑے بڑے پلان تھے، مولانا ابھی یہاں پہ یہ بزنس کر لوں، وہ بزنس کر لوں، سیٹل ہو جاؤں، پھر مجھے دین کا بڑا کام کرنا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آج وہ دین کا کام کرنے والے جو مسجدوں میں تھے وہ مسجد کے دروازوں تک بھی نہیں آ رہے ہیں، وہ اپنی دنیا کی طلب میں اس طرح مشغول ہوتے چلے گئے۔ تو یہ دنیا کا حصول ہے، کسی کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، حل میں مزید کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا حدیث پاک میں، کسی کے پاس دو وادیاں کے بیچ میں جو ایک گھاٹی ہوتی ہے، اتنا بھر کے سونا مل جائے، پھر کہا ہے اس سے کیا تجھے بس ہے؟ اس کی خواہش ختم نہیں ہوگی، وہ کہے کہ کاش ایک گھاٹی اور مل جائے، مجھے اتنا ہی سونا اور مل جائے۔ یہ ساری چیزیں انسان کی فطرت میں ہیں۔ تو اپنے آپ کو بچائیں، ہاں کمائیں اور کوشش کریں کہ کسی کے محتاج نہ رہیں، محتاج اللہ اور اس کے رسول کے رہیں، لیکن اپنے زندگی کا مقصد یہی بنا لینا کہ ہم نے بس اسی میں ہی فنا ہو جانا ہے، اسی میں ہی لگے رہنا ہے، تو یہ ہلاکت کی جگہ ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ تماشائی مت بنو۔ بڑے بڑے سلاطین آئے ہیں جن کے پاس بہت دولت و شہرت تھی، سب کے نام و نمود مٹ گئے، سب ختم ہو گئے۔ نام آج باقی ہے تو ان لوگوں کا ہی باقی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا۔ 800 سال گزر چکے ہیں، لیکن غریب نواز کی بارگاہ پہ جا کر دیکھو آج بھی بادشاہ ہمارا کون ہے؟ غریب نواز رضی اللہ عنہ ہے، حکومت ان کی چل رہی ہے۔ لوگ 5-5 سال کے لیے اپنے آپ کو لا کر کھڑا کرتے ہیں اور ان کے الیکشن ہوتے ہیں۔ غریب نواز کو اللہ رب العزت نے وہ بادشاہت عطا کی ہے، دنیا میں لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے لیکن ان کی بادشاہت کو زوال کبھی نہیں آئے گا۔ یہ کمال کیسے حاصل ہوا؟ انہوں نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا، اور یہی تو فرمایا گیا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ اس کا ہو جائے گا تو پوری کائنات اس کی ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کو سدھاریں، اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیں۔ رب کے حوالے کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے جو فرامین ہیں، جو فرائض چیزیں ہیں، اس پہ عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پاک پروردگار عالم، جو کچھ بیان ہوا اس پر ہمیں خود کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہو۔ مولا تعالیٰ جب تک جیے ایمان پر زندہ رکھ، جب موت آنی ہو تو ایمان پر ہی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ان کی فہرست سے نکال دے جن کا نام تو نے دوزخ والوں میں ڈالا ہے۔ مولا اس ماہ رمضان کے آخری عشرے کے صدقے ہم سب کو جن کے نام دوزخ میں گئے ہیں ان سے نجات عطا فرما۔ مولا تعالی ہم سب کو جنتیوں کی فہرست میں شامل فرما۔ مولا ہمارے والدین کا سایہ ہم پر دراز سے دراز تر فرما، جن کے والدین بیمار ہیں مولا ان سب کو تو شفا یابی نصیب فرما۔ مولا جو انتقال کر گئے ان کو تو بخشوں میں شمار عطا فرما، کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا تعالیٰ نیکی کا حکم دینے، نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ساتھ ہی ساتھ ہمیں خود نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہماری اولادوں کو ہم نے تیرے حفظ و امان میں دیا، ان کو نیک بننے کی توفیق عطا فرما، گمراہیوں سے بچا، ناچاکیوں سے بچا، بدنگاہی سے بچا، بدفعلی سے بچا۔ مولا تیری بارگاہ میں التجا اور دعا ہے ہم سب کو مرنے سے پہلے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کی حاضری نصیب فرما۔ مولا ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک مرتبہ حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما۔ مولا وہیں کا کفن دفن نصیب فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ مولا جو کچھ کہا، جو کچھ کہنے سے رہ گیا، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے دلوں میں جو بھی نیک جائز حاجات تمنائیں مرادیں ہیں تو علیم و خبیر ہے، سب کی تمام دعاؤں کو نالین رسول کے صدقے قبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔